بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ محترم ناظرین کرام، آج ہمارا موضوع ہے وہ ہے جمعۃ المبارک کہ جمعۃ المبارک کی شرعی حیثیت واضح کر دوں اور جمعۃ المبارک کے فضائل اور مناقب آپ کو گوش گزار کر دوں۔ جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا، اللہ نے ہر مسلمان عاقل بالغ پر 24 گھنٹوں کے اندر 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ اس طرح 24 گھنٹوں کے اندر 5 نمازیں فرض ہیں، اس طرح اللہ رب العالمین نے ایک ہفتے کے بعد ایک دن جمعۃ المبارک کا دن رکھا ہے، جس کو سارے دنوں کا سردار بنایا گیا، اور جمعۃ المبارک کے دن ظہر کی نماز کی جگہ پر اللہ نے کچھ مخصوص لوگوں پر جمعۃ المبارک کی عظیم نماز لازم کر دی، اور قرآن کریم کے اندر باقاعدہ طور پر خصوصی طور پر اس جمعے کے متعلق پوری سورۃ الجمعہ نازل فرمائی، جس میں جمعے کا باقاعدہ اعلان فرمایا اور جمعے کی نماز کی ادائیگی کے متعلق باقاعدہ حکم واضح فرمایا کہ اے ایمان والو اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ، جب جمعے کے دن جمعے کی نماز کی اذان ہو جائے، آواز لگ جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر اللہ کے حکم کی طرف، اللہ کے ذکر کی طرف، اس فریضے کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، کاروبار چھوڑ دو، ساری مصروفیات کو ترک کر دو۔ گویا کہ 8 دن کے بعد یہ جمعہ کی نماز عطا فرمائی۔ اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں، بہت ساری مصلحتیں ہیں، جن میں ایک بہت بڑی مصلحت یہ ہے کہ جمعے کے دن کی خاص اہمیت کہ اس دن سارے لوگ ایک جگہ جمع ہوں، ایک مسجد، جامع مسجد میں جمع ہوں، کیونکہ مسلمانوں کا اجتماع، مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں کی آپس میں محبت، مسلمانوں کا میل جول، یہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ سال کے اندر اللہ نے 2 موقع عید کے عطا فرمائے، اور اس طرح ہر مہینے کے اندر 4 مرتبہ اللہ نے جمعۃ المبارک کا موقع رکھا کہ سارے اکٹھے ہوں، وہاں اللہ کا ذکر کریں، اللہ سے مانگے۔ اور جمعۃ المبارک کی ساعتیں بڑی قیمتی ساعتیں ہیں۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعے کے دن ایک خاص گھڑی ایسی ہوتی ہے کہ اس گھڑی کے اندر اللہ رب العالمین ہر دعا مانگنے والے کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ بہت سے حضرات نے اس کے متعلق اپنے اپنے خیالات لکھے ہیں کہ وہ گھڑی کس وقت ہے۔ بعض حضرات نے جمعے کے وقت لکھا ہے، بعض حضرات نے خطبے کے دوران جو درمیان میں بیٹھا خطبہ دینے والا جب بیٹھ جاتا ہے وہ وقت لکھا ہے، بہت سارے حضرات نے عصر سے مغرب کا وقت لکھا ہے۔ عصر اور مغرب کے بعد تو بڑی خاص جو ہے وہ ساعتیں ہیں، وہ وقت بڑا قیمتی ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ جو عصر کی نماز پڑھ کے وہیں بیٹھا رہتا ہے اور 80 مرتبہ حضور رحمۃ اللہ عالمین جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی وسلم پر درود پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وآلہ وسلم تسلیما، 80 مرتبہ اگر پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی عظمت ہے، اور یہ جمعے کے دن کی وجہ سے ہے، اس لیے جمعے کا خاص حکم فرمایا۔ تو حضرت طارق بن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جمعہ جو ہے یہ ہر عاقل بالغ پر، ہر مسلمان پر، عاقل پر واجب ہے۔ ہاں 4 ایسے ہیں کہ جن کے اوپر جمعہ نہیں ہے۔ ایک غلام جو کسی کا مملوک ہو، غلام ہے۔ دوسرا عورتوں پر جمعہ واجب نہیں ہے، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ گھر میں نماز پڑھیں۔ اور تیسرا فرمایا کہ نابالغ لڑکا لڑکی جو ہے ان کے اوپر، اور چوتھا فرمایا جو بیمار ہے، معذور ہے، جو نہیں جا سکتا۔
فقہ کرام نے اس کے اوپر جو تصریحات لکھی ہیں وہ مختلف فی مسائل ہیں۔ دیہاتوں میں جمعہ نہیں ہے، بعض ایسی جگہ ہیں چھوٹی جو دیہات ہیں، چھوٹی بستیاں ہیں، وہاں پر جمعہ نہیں ہے۔ بڑی قریہ بڑی بستیوں میں جو ہے وہ جمعہ ہے، اور شہر کی جو آبادی ہے، شہر والوں پر تو جمعہ فرض ہے۔ تو جمعے کی تیاری کرنا، جمعے کے مستحبات ہیں، جمعے کی سنتیں ہیں، جمعے کے فرائض واجبات ہیں، اور ہر چیز پر اللہ رب العالمین نے اجر عظیم رکھا ہے۔ تو جمعے کا دن خاص دن ہے، اور اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس کو بڑے اہتمام کے ساتھ اس کی تیاری فرماتے تھے۔ خاص آپ نے ایک جو ہے وہ جبہ، ایک سوٹ آپ نے علیحدہ رکھا ہوا تھا جو صرف آپ جمعے والے دن پہنا کرتے تھے۔ آپ غسل فرمایا کرتے تھے، مسواک فرمایا کرتے تھے، خوشبو لگایا کرتے تھے۔ تو جو آدمی جمعے کا جتنا زیادہ اہتمام کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کو اتنا زیادہ نوازتے ہیں۔ تو دلیل کے طور پر میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جہاں تک ممکن ہو صفائی کرتا ہے، ناخن کاٹتا ہے یا بال کاٹتا ہے، صفائی کرتا ہے، اچھا لباس پہنتا ہے، خوشبو لگاتا ہے، اور پھر وہ مسجد میں چلا جاتا ہے، اور مسجد میں جا کر وہ احتیاط کرتا ہے کہ کسی آدمی کی توہین نہ ہو، کسی کی دل آزاری نہ ہو۔ یہاں تک فرمایا کہ جو پہلے آدمی مسجد میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر سے نہ جو پھلانگے، اور جو پہلے آدمی بیٹھے ہیں اگر دو بیٹھے ہیں قریب قریب تو ان کے درمیان میں اگر کھلی بیٹھنے کی جگہ ہے تو پھر تو بیٹھ جائے، اگر نہیں ہے دو قریب قریب بیٹھے ہیں تو ان کے درمیان میں گھسنے کی کوشش نہ کرے کہ ان کو تنگی ہو، اور یا ان کی جو ہے وہ توجہ اس سے ہٹے جو اللہ کے ساتھ ان کی لو لگی ہوئی ہے۔ اس چیز کا بھی وہ احتیاط کرتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سنتیں پڑھتا ہے یا نفلیں وغیرہ پڑھتا ہے، اور پھر جب امام خطبے کے لیے بیٹھتا ہے خطبہ توجہ کے ساتھ سنتا ہے، تو فرمایا اس عمل کو اللہ اتنا پسند فرماتے ہیں کہ اس عمل کی وجہ سے اللہ رب العالمین ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک اس کی ساری خطاؤں کو اللہ پاک معاف فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں روزانہ 5 وقت کی نماز ہے، 5 نمازوں سے انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ فرمایا اگر کوئی آدمی فجر کی نماز پڑھتا ہے، پھر زور کی پڑھتا ہے، فجر سے زور تک کے گناہ معاف، پھر عصر پڑھتا ہے زور سے عصر تک کے گناہ معاف۔ وہ مثال دے کے سمجھایا کہ ایک آدمی کے گھر کے اندر باہر نہر ہو اور وہ روزانہ 5 دفعہ 5 نہروں میں غسل کرے تو کوئی گناہ باقی نہیں رہتا، جس طرح جسم کے اوپر میل باقی نہیں رہتی۔ تو فرمایا 8 دن کے بعد جمعہ ہے، ایک جمعے والے دن اگر وہ خاص جو ہے وہ جمعے کی اہمیت کو سامنے رکھتا ہے، جمعے کی تیاری کرتا ہے اور پھر غسل کرتا ہے، پاک ہوتا ہے، فرمایا جس طرح یہ ظاہری طور پر اپنے آپ کو پاک کر رہا ہے، خوشبودار کر رہا ہے، اللہ باطنی طور پر بھی اس کو اسی طرح پاک فرما دیتے ہیں۔ اور جمعہ بڑا سردار جمعہ ہے، بڑی خاص ساتوں والا جمعہ ہے، اور پھر قبولیت کی علامات ہیں، قبولیت کا وقت ہے۔ تو ناظرین کرام، فضائل کو بیان کرنے کا، احکامات کو بیان کرنے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ جمعے کی نماز کا اہتمام پوری توجہ کے ساتھ کریں، اور وقت سے پہلے تیاری کر کے کوشش کریں سب سے پہلے مسجد میں جائیں۔ جو جتنا زیادہ جلدی آ جاتا ہے، جتنی دیر وہ مسجد میں بیٹھا رہتا ہے، اللہ کا مہمان بن کر بیٹھتا ہے۔ آخر میں آپ کو میں جناب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان سنا کر پھر بات کو مختصر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، بڑا عجیب فرمان ہے آپ کا، فرمایا کہ جو جمعے کی نماز چھوڑ دیتا ہے، ویسے تو ہر نماز کے متعلق فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑتا ہے، صحت مند ہے، سارا کچھ ہے، اور اللہ پاک نے سب کچھ دیا اس کو، صحت بھی دی ہے، تندرستی بھی دی ہے، اور پھر وہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ دیتا ہے، فرمایا فقد کفر، اس نے کفر کیا۔ اور جمعے کے متعلق فرمایا کہ جو 3 جمعے لگاتار چھوڑ دیتا ہے جان بوجھ کر، اس نے کفر کیا۔ اب کفر کے چونکہ فقہاء کرام نے اس کی تشریحات لکھی ہیں، 2 معنی اور مفہوم لکھے ہیں۔ فرمایا ایک کفر جو ہے وہ ہے عقیدے کا کفر، کہ جس طرح کافروں کا عقیدہ ہے اللہ کی توحید پر ایمان نہیں، نبی کی رسالت پر ایمان نہیں، دین کتابوں پر احکامات پر ایمان نہیں، قیامت کے دن پر ایمان نہیں، وہ جو ایمانیات ہیں پہلے آپ سن چکے ہیں۔ اور ایک ہے کفر فی العمل، یعنی فرمایا کہ نماز جو ہے یہ کفر اور اسلام کا فرق کرنے والی ہے۔ کفر اور اسلام جو ہے وہ بندے اور کفر کو ملانے والی چیز ہے نماز کا چھوڑنا۔ نماز جو آدمی فرمایا جس کو نماز پڑھتے دیکھو اس کے ایمان کی شہادت دو، اور جس کو کبھی نماز پڑھتا نہیں دیکھا اس کے ایمان کی شہادت کہاں ہوگی؟
تو فرمایا کہ جمعہ جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بھی کفر ہے، یعنی کافروں والا عمل ہے، اس لیے اس کی تاکید کی گئی۔ جمعے کی خصوصیت ہے، جمعے کی فضیلت ہے، اور اس کو فضیلت کے ساتھ، اس کی فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی تیاری کرنا اور جمعے کا اہتمام کرنا، اور پھر ہر 8 دن کے بعد اللہ سے اللہ کی رحمتوں کو لوٹنا، یہ اللہ کا انعام ہے۔ جتنا ممکن ہو سکے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز اچھی لگیں، پسند آئیں، تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں تاکہ لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ والسلام۔